السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب نے اپنے اپنے طور پر اس مہینے کی برکتوں، فضیلتوں اور ثمرات سے بھرپور فیض اٹھانے کی کوشش کی ہوگی، اور آگے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آنے والے آخری عشرے کی مقدس راتوں سے مزید کرم و فضل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عشرہ مغفرت ہے، جس کے چند ایام ابھی باقی ہیں۔ عشرہ مغفرت میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنا گناہ کی بات ہے۔ ہمیں خاص طور پر ان ایام میں اللہ رب العزت سے اپنے گزشتہ دانستہ اور غیر دانستہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وہ معافی مانگنے پر معافی بھی عطا کرتا ہے اور مانگنے پر ہدایت سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن جس بات کی توقع ہم اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، اسی کام کو ہمیں خود بھی بنی نوع انسان کے لیے کرنا چاہیے۔ یعنی کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارا دل دکھایا ہے یا ہماری حق تلفی کی ہے، تو ہمیں بھی اس کو دل سے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، تو ہمیں بھی اس کے بندوں کو معاف کرنا ہوگا، خواہ وہ ہم سے معافی مانگیں یا نہیں مانگیں۔ اس لیے ان ماہ ایام میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلاً صدقہ، خیرات، عبادات، دوسروں کی مدد کرنے میں، دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ دیگر عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اذکار کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے، اور صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ آگے بھی روزمرہ زندگی میں اس کو اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب کیا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا، کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ اس لیے ہمیں اس پاک اور بابرکت کلام سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں روزہ اور عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کا ترجمہ ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لہٰذا رمضان کے روز و شب میں ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھیں۔ چلتے پھرتے، گھر کے کام کاج کے دوران بھی اذکار کا ورد رکھیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھیں۔ دیگر نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، جیسے کہ چاشت اور اشراق کی نماز، کیونکہ اللہ رب العزت اس مہینے میں نفلی نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔